السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الزکاة، باب وجوب الزکاة۔ قال الامام النسائی رحمہ اللہ اخبرنا محمد بن عبد اللہ بن عمار الموصلی عن المعافى عن زکریا بن اسحاق المکی قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن سيفي عن ابي معبد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه الى اليمن انك تاتي قوما اهل كتاب فاذا جئتهم فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اطاعوك بذلك فاخبرهم ان الله عز وجل فرض عليهم 5 صلوات في يوم وليلة فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا بذلك فاتق دعوة المظلوم۔ عزیز طلباء کو بات معلوم ہے کہ سنن نسائی میں کتاب الزکاة داخل نصاب ہے اور پہلا باب ہے باب وجوب الزکاة۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں تمہیدی طور پر میں نے گزشتہ ہفتہ کے سبق میں 6 بنیادی باتیں بتائی تھیں۔ پہلی بات، کتاب کا لغوی و اصطلاحی معنی۔ دوسری بات، زکوٰۃ کا لغوی و اصطلاحی معنی۔ تیسری بات، زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی ہے، میں نے اس پر روشنی ڈالی تھی۔ اور چوتھی بات، زکوٰۃ کی فرضیت کی شرط کیا ہے۔ اور پانچویں بات میں نے بتائی تھی کہ زکوٰۃ کی مصلحت یا حکمت کیا ہے۔ اور چھٹی بات میں نے بتائی تھی زکوٰۃ کے مستحقین۔ یہ باتیں طلبہ یاد رکھیں گے، زکوٰۃ کے تعلق سے یہ 6 تمہیدی باتیں تھیں یا 6 تمہیدی مباحث تھے جنہیں میں پچھلے ہفتے بتا چکا ہوں۔ اور آج یہ باب وجوب الزکاة، زکوٰۃ کی وجوب کا بیان۔ دیکھیے، زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث میں بھی، جیسے بہت مشہور روایت ہے، بنی الاسلام علی 5، شہادت لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ تو زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے، اور زکوٰۃ کی وجوب یا فرضیت کے دلائل قرآن کریم میں بھی ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دو، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ امام نسائی نے یہاں حدیث کے حوالے سے زکوٰۃ کی وجوب یا اس کی فرضیت کا بیان کیا ہے۔ یہاں میں طلباء کو ایک بات بتا دوں، یہ اخبرنا اور حدثنا کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ محدثین کے ہاں حدیث کی تدریس کا 2 طریقہ تھا، یا تعلیم کا 2 طریقہ تھا۔ ایک تو یہ کہ استاذ پڑھے، شاگرد سنے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ شاگرد پڑھے، استاد سنے۔ تو
اگر استاذ پڑھے اور شاگرد سنے یا شاگرد پڑھے استاذ سنے تو کیا ان دونوں کو حدثنا و اخبرنا کہہ سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں دو مذہب ہے محدثین کا. یہ ابن شہاب زہری یا ابن سعید قطان، امام بخاری وغیرہ جو متقدمین میں سے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ حدثنا اور اخبرنا میں کوئی فرق نہیں ہے. استاد پڑھے شاگرد سنے، شاگرد پڑھے استاد سنے، دونوں کو حدثنا اخبرنا کہہ سکتے ہیں. اس بارے میں دوسرا مذہب یہ ہے کہ حدثنا و اخبرنا میں فرق ہے. میں اس کا ذکر کر چکا ہوں امام نسائی کے تذکرے میں. امام شافعی، امام اوزاعی، امام مسلم، امام نسائی بھی جو اور متأخرین میں بعض لوگ کہتے یہ ہیں کہ حدثنا و اخبرنا میں فرق ہے. یعنی اگر استاذ پڑھے شاگرد سنے تو حدثنا شاگرد کہے گا، اور اگر شاگرد پڑھے استاذ سنے تو شاگرد اخبرنا کہے گا. تو امام نسائی نے اس کا فرق کیا ہے. تو امام نسائی نے جہاں اخبرنا استعمال کیا ہے، حدثنا استعمال کیا ہے، اس فرق کا لحاظ رکھا ہے. یہ پہلی حدیث ہے. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو جب ان کو بھیجا تھا یمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تھا، والی بنا کر یا قاضی بنا کر. محدثین کی دونوں رائے ہیں. یہ معاذ بن جبل کو یمن کب بھیجا تھا؟ اصل میں وہاں اہل کتاب وہاں کے باشندے تھے، بلکہ یہ اہل کتاب وہاں کے باشندے تھے. تو اہل کتاب کو یعنی یہودی ہو چاہے عیسائی ہوں، اگر ان کو دین کی دعوت دینا ہو، کیسے دین کی دعوت دی جائے؟ تو معاذ بن جبل کو آپ نے یمن کا والی یا قاضی بنا کر بھیجا تھا. کب بھیجا تھا؟ تو اس کے بارے میں علماء کی تین رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا حجۃ الوداع سے پہلے ربیع الاول میں، اور حجۃ الوداع یہ واقع ہوا ہے سن 10 ہجری میں. دوسری رائے یہ ہے کہ آپ نے معاذ بن جبل کو بھیجا تھا سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت. اور تیسری رائے یہ ہے کہ آپ نے معاذ بن جبل کو فتح مکہ کے سال بھیجا تھا سن 8 ہجری میں. بہرحال معاذ بن جبل کو آپ نے مدینہ یمن بھیجا تھا، اور اس بات پر سب کو اتفاق ہے کہ معاذ بن جبل یمن میں رہ گئے یہاں تک کہ عمر فاروق کے زمانے میں واپس آئے. پھر اس کے بعد شام تشریف لے گئے، وہیں ان کی وفات ہوئی. تو آپ نے معاذ بن جبل سے کہا جب بھیجا یمن کی طرف کی انک تأتی قوما اہل کتاب، کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہیں، کفار و مشرکین بھی ان کو شمار نہیں ہے، یہ اہل کتاب ہیں. وہاں یہودی وہاں کے باشندے تھے، جیسا کہ اصحاب السیر نے وضاحت کی ہے. تو آپ نے کہا کہ جب ان کے پاس جاؤ تو ان کو پہلے عقیدے کی دعوت دو، ان کو دعوت دو کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. اگر وہ اس چیز کو مان لیں، بھی پہلے عقیدے کو ماننا ہے نا، تو انہیں بتاؤ کہ اللہ عز و جل نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں 24 گھنٹے میں. اگر وہ اس کی بھی اطاعت کریں تو انہیں باخبر کر دو کہ اللہ عز و جل نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے
یہ زکوٰۃ کے کئی نام ہیں، صدقہ، زکاة، اور بھی اس کے کئی نام ہیں۔ تو ان سے کہیے کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جس کو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور لوٹایا جائے گا ان کے فقراء پر۔ یہ ہے محل استدلال، یا جو باب کا عنوان ہے، باب وجوب الزکاة، زکوٰۃ کے وجوب کا بیان۔ تو اس میں زکوٰۃ کی فرضیت کا، وجوب کا تذکرہ ہے۔ امام نسائی نے اسی لیے اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور کہا کہ اگر وہ تمہاری اس بات کو مان لے، فاتق دعوت المظلوم، تو مظلوم کی دعوت کو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ یہ مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے میں کسی طرح کا ظلم نہیں ہونا چاہیے، لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر زکوٰۃ وصول کرنے میں کسی والی نے ظلم کیا اور مظلوم اللہ تعالیٰ سے بد دعا کرے گا، تو مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ بہت جلدی سنتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ فاتق دعوت المظلوم، تو یہ روایت ہو گئی۔ اس میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اہل کتاب کو یا مشرکین کو دین کی دعوت کیسے دی جائے۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ پہلے لوگوں کو عقیدے کی دعوت دی جائے، توحید اور رسالت محمدی پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے، اس کے بعد پھر عبادات وغیرہ کی دعوت دی جائے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں صوم کا ذکر نہیں، اس حدیث میں حج کا تذکرہ نہیں، حالانکہ جس وقت آپ نے معاذ بن جبل کو بھیجا تھا یمن، اس سے بہت پہلے روزہ فرض ہو گیا تھا، حج فرض ہو گیا تھا۔ حج تو یعنی معاذ بن جبل کو یمن بھیجنے سے پہلے صوم، حج وغیرہ سب فرض ہو چکے تھے۔ تو اس میں لم یقع فی ھذا الحدیث ذکر الصوم والحج ماننا بعث معاذ کان فی آخر الامر، آپ نے آخر میں معاذ کو بھیجا تھا۔ تو اس سلسلے میں ابن سرا نے یہ جواب دیا ہے کہ اصل میں صوم یا حج کے ذکر کرنا ہونا، یہ اصل میں ذالک تقصیر من بعض الروات، یعنی بعض راویوں کی طرف سے یہ کمی ہو گئی ہے۔ اصل میں ہر راوی جیسا سنتا ہے اپنے استاد سے اسے بیان کرتا ہے، تو راوی کی یادداشت کے مطابق یہ روایت کی گئی ہے۔ تو بہرحال ایک جواب یہ ہے، لیکن بہت سے اہل علم نے اس جواب سے اتفاق نہیں کیا ہے۔ علامہ کرمانی نے یہ جواب دیا ہے کہ اصل میں اسلامی شریعت میں عقیدے کے بعد صلاۃ اور زکوٰۃ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور دین کی اہم اور اساسی اور بنیادی باتوں کا ذکر آپ نے ان کے ساتھ کیا تھا، اس لیے کہ معاذ بن جبل اسلام سے واقف تھے، اسلام کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ اہل کتاب کو یا یمن والوں کو اسلام کی دعوت دیتے، لیکن یہ دعوت و تبلیغ میں صلاۃ و زکوٰۃ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ تین چیزیں ہیں۔ دیکھیے، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، اس میں 5 ارکان میں اس میں ایک تو اعتقاد ہے، وہ شہادت، اور اس میں بدنی عبادت بھی شامل ہے۔ تو بدنی عبادت میں جیسے صلاۃ ہے، صوم ہے، تو یہ صلاۃ سال بھر کے لیے ہے، فرض ہے، روزانہ 5 بار ہے، اور عبادت مالی میں زکوٰۃ۔ تو ان 5 ارکان میں عقیدہ اور بدنی عبادت میں صلاۃ ہے، جو بہت کم معاف ہے اور پورے سال ہے، روزانہ ہے، اور مالی زکوٰۃ ہے۔ تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یہ شہادتین کے بعد صلاۃ و زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ اچھا، یہی اسلوب قرآن کریم کا بھی ہے، جیسے سورہ براءہ میں ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، 2 جگہ ذکر ہے۔ اگر وہ صلاۃ قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ قرآن کریم میں ہے۔ اسی طرح سے بہت سی حدیث میں ہے، جیسے ایک روایت ہے کہ ابن عمر کی روایت ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ اس طرح کی بہت سی حدیث ہیں۔ تو قرآن کریم میں اور حدیث میں شہادتین کے بعد صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ تو صلاۃ گویا بدنی عبادت 2 ہے، ایک کا ذکر کر دیا صلاۃ کا، اور مالی عبادت زکوٰۃ ہے۔ اور بقیہ جب ان اہم چیزوں کی دعوت ان کو دے دی جائے گی اور تسلیم کر لیں گے، ویسے ساری چیزیں اہم ہیں، یعنی صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، صوم ہے، حج ہے، فرض ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن کچھ فرق ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ صلاۃ سال میں ہر مہینے ہر دن ہے، ہر دن 5 مرتبہ ہے، اور صوم سال میں 1 مرتبہ ہے۔ اچھا، زکوٰۃ یہ ہر شخص پر واجب ہے جو بالغ ہو، اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کئی موقع پر ہوتی ہے۔ سامان تجارت کی زکوٰۃ ہے، اور ایسے ہی غلے کی زکوٰۃ ہے، سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے، تو اس کا بھی دائرہ وسیع ہے۔ حج سال میں کیا بلکہ زندگی میں ایک بار ہے، تو حج زندگی میں ایک بار ہے، صوم سال میں ایک بار ہے۔ تو جب کوئی شخص اللہ کو مانے گا، رسول کو مانے گا، صلاۃ کا پابند ہو جائے گا، زکوٰۃ کا پابند ہو جائے گا، تو صوم اور حج کا پابند لازمی طور پہ ہو جائے گا۔ اور دین کا داعی جب ان تینوں کی طرف دعوت دے گا تو اسلام میں جتنی چیزیں شامل ہیں وہ سب کی دعوت دے گا۔ تو بہرحال بعض مصلحتوں کے پیش نظر، بعض حکمتوں کے پیش نظر اس میں صرف شہادتین کے بعد صلاۃ کا اور زکوٰۃ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے، مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ایک کوئی والی یا قاضی ہو تو فیصلہ کرنے میں اس سے ظلم بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی حالت کے مناسب فتق دعوت المظلوم کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔